अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। नाजरीन, दिल्ली के बदतरीन फसादात के आज 1 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी तक भी मुतासरीन वहाँ से इंसाफ से महरूम है और वो डर और खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल इस सिलसिले में मारूफ इस्लामी स्कॉलर इलियास शरफुद्दीन साहब ने अपने ASJ न्यूज़ से बात करते हुए अपने ख़यालात का इजहार किया और उनका ये भी कहना था कि आने वाले चंद माह बाद रमज़ान शरीफ साए फिगन होने वाले हैं। तो इस सिलसिले में जो मुल्क की और हमारे शहर हैदराबाद की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, इस पर बात करते हुए उनका कहना था कि जो ज़कात का जो नज़म है या सिस्टम है दीन इस्लाम में, इसको मुस्तहकम और मनसूबाबंद तरीक़े से मजबूत करने की इस वक्त बहुत बेहद अहम ज़रूरत करार देते हुए उनका कहना था कि आप अगर या तो तूर बैतुल माल कायम करें इज्तिमाई तौर पर, या अगर नहीं तो एरिया लेवल पे यानी मोहल्ले वारी सतह पर मसाजिद के अंदर तूर बैतुल माल का एक नज़्म जो है ना वहाँ पे जो है इंतज़ाम करते हुए वहाँ के जो ज़िम्मेदार जो लोग हैं वहाँ पे सारे बस्ती की जो ज़कात है वहाँ पे जमा करे और बस्ती के अंदर ये जजमेंट करे कि कौन मुस्तहक है और कौन मुस्तहक नहीं। अगर वहाँ पे आपके इलाके में कोई मुस्तहक अगर नहीं है तो दूसरे इलाक़ों में ये ज़कात को पहुँचाई जा सकती है जो इसके यानी मुस्तहक है। बहरहाल इस सिलसिले में ASJ न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने सारी तफसीलात बताई, दीगर मसाइल पर भी उन्होंने कहा। बहरहाल आइए देखते हैं ये मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप जो है ना इस वक्त ASJ न्यूज़ की तरफ से आज हमारे पास हम जो है ना मौजूद है इलियास शरफुद्दीन, जो एकदम जो है ना इस्लामिक जो स्कॉलर है और ख़ास तौर पे जो अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। तो हम आइए इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। इलियास शरफुद्दीन साहब, ASJ न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको और आपके ज़रिए पूरी दुनिया तक एक सही हक़ और सलामती वाली न्यूज़ पहुँचाने का ज़रिया बना दे रब्बुल आलमीन, और आपको सलामती और आफ़ियत नसीब फरमा दे अल्लाह। इलियास साहब, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि पिछले 1 साल पहले दिल्ली के अंदर जो दंगे जो फसाद हुए तो उसका 1 साल मुकम्मल हो गया। तहक़ीक़ात के नाम पर जो तहक़ीक़ात का जो घंटा था वो एक ही जगह कांटा रुक गया, क्या कहना है आपका? दिल्ली फसादात एक बेहतरीन प्लानिंग के ज़रिए बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर में कपिल मिश्रा जैसे आतंकवादियों ने गोली मारो बोलकर शुरू कराए और वो फसादात में मासूमों का जान, माल और इज़्ज़त पर बड़े हमले किए गए और उसमें करीब 35 से ज़्यादा मुसलमान और 15 से ज़्यादा गैर मुस्लिम भाइयों की जान गई। तमाम खातिलों को पकड़कर और हज़ारों करोड़ के कारोबार का जो नुकसान करे वो दंगाइयों को पकड़कर जेल में डालने के बजाय दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर में जालिमाना हरकतें कर रही है। हत्ता के परसों कोर्ट के अंदर एक मुसलमान को जो मारा गया तो उसके बदले में दिल्ली पुलिस ने 3 मुसलमानों को अंदर कर दिया था। दिल्ली कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने रवीश कुमार की रिपोर्ट चेक कर उसके मुताबिक वो तीनों को बेल देते हुए कहा कि इन पर जुल्म के साथ केस हुआ है और ये बिल्कुल इंतहाई गलत फैसला किया गया है। तो दिल्ली पुलिस एक तबके को, मुसलमान तबके को झूठे केसेस में फंसा रही है, झूठे चार्जशीट दाखिल कर रही है और फेक न्यूज़ के नाम पर जो लोग दंगा फैलाने के लिए उठे थे उनको बचाते हुए, उनको हिफाजत देते हुए पूरे के पूरे दिल्ली के माहौल को, मुल्क के माहौल को ख़राब कर रही है। अल्लाह के नबी वसल्लम की एक हदीस है, इंसाफ रहेगा सलामती रहेगी, इंसाफ नहीं रहेगा, जुल्म रहेगा तो आतंकवाद रहेगा। इंसाफ से काम लेना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को, मोदी अमित शाह को, ताकि देश में शांति उन्नति रहे। और दिल्ली पुलिस, जिस किसी ने मासूम का कत्ल किया, मासूम के कारोबार को आग लगाया, उसके घर पर अटैक करके घर जलाया, उन सबको अंदर करो ताकि देश में सलामती, शांति, उन्नति रहे। वरना आज मुसलमान के घर जले हैं, अगर ऐसी बदामनी रही तो कल किसके भी घर जल सकते हैं, कारोबार जल सकते हैं और जान जा सकती है। इलियास साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ख़ास तौर के ऊपर हिंदुस्तान का जो माहौल है इस वक्त, जब भी कोई हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कोई एजिटेशन करता है या हड़ताल करता है या अपने हुकूक के लिए जब बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना एक डर का माहौल पैदा करते हुए कभी उनके पीछे CBI लगा देते। तो मेरा बोलना ये है कि क्या अब ये डर का जो है माहौल पैदा करते हुए क्या हिंदुस्तान में सिर्फ डर ही रहेगा? अल्लाह
مسئلہ یہ ہے کہ مودی گورنمنٹ بڑے بڑے وعدے کر کے مودی پرائم منسٹر بنے تھے. 2 کروڑ نوکریاں دیں گے, بھارت کو وشو گرو بنا ڈالیں گے, ٹاپ پہ لے کے چلے جائیں گے, اور 5 ٹریلین اکانومی رہیں گی, اور ایسا رہیں گا ویسا رہیں گا, بلٹ ٹرین لائیں گے, سب وعدے کرے تھے. آنے کے بعد 40 کروڑ ہندوستانی بے روزگار ہو گئے. 5ویں نمبر کی اکانومی بھارت تھا 2014 تک, آج 164ویں نمبر پر لے کر آ گئے. بھارت کے قرضے کو 100 لاکھ کروڑ سے زیادہ کر دیے. بھارت کی جی ڈی پی کو -24 لے کے چلے گئے. اور اب نوکریوں کے نام پہ جب نوجوان نکل کر آواز اٹھا رہے ہیں, منیمم سپورٹ پرائس کے نام پر کسان نکل کر آواز اٹھا رہے ہیں, اور لیبر طبقہ نوکری کے لیے جب آواز اٹھا رہا ہے, تو اس کو دبانے کے لیے پولیس کا استعمال, این آئی اے کا استعمال, ای ڈی کا استعمال, سی بی آئی کا استعمال کر کے لوگوں کو دھمکیاں دیے جا رہے ہیں. پہلے گودی میڈیا کو خرید کر اپنے مرضی کے نیوز چلائے گئے. جب آپ جیسے رپورٹر سچائی دکھانا شروع کرے تو آج اب قانون لے کر آئے ہیں. آج بول رہا ہوں میں آپ کو, روی شنکر پرساد آئی ٹی منسٹر کہہ رہے تھے آج قانون پاس کرے ہیں کہ اب سوشل میڈیا کے نیوز پر بھی پابندی لے کر آئیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ مودی گورنمنٹ دھمکانے ڈرانے کی پالیسی پہ چل رہی ہے, کیونکہ وعدے پورے نہیں کر سکے. اچھے دن بولے تھے, بربادی کے دن آ گئے. 100 کے اوپر پیٹرول چلے گیا, ڈیزل بھی 100 کے اوپر جانے والا ہے, گیس 900 روپے آ گئی, اور بے روزگاری مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, آسمان کو چھو رہی ہے. ان حالات میں اب کرنا کیا؟ جو بھی اپوزیشن میں ٹھہرا اس پہ ہاتھ ڈالو, اس کو اتنا ڈراؤ کہ اس کے اطراف کے پورے لوگ ڈر کے ایک دم خاموش بیٹھ جائے. یہ پالیسی تھوڑے دن چل سکتی, یہ پالیسی دیش نہیں بچا سکتی, یہ پالیسی دیش واسیوں کو نہیں بچا سکتی, ملک اور ملک میں رہنے والوں کو نہیں بچا سکتی. یاد رکھیے, اگر ابھی بھی نہیں سنبھلے, آنے والے دنوں میں افریقہ سے بدتر حالات ہو سکتے. اللہ حفاظت کرے بھارت کی. صاحب, اب ریاستی سطح پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ٹی آر ایس گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ 26 تاریخ کو ہم مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے. تو اب پھر ایک بیان یہ آیا کہ جو ہے نا ضابطۂ اخلاق ہے ایم ایل سی کا جو الیکشن ہے اس کا, تو اب اس کو اور جو ہے ٹال دیا گیا ہے. لیکن اب میرا بولنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کئی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹیز جو بنے تھے وہ لوگ کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے انتظار 26 کے بعد میں ایجیٹیشن کریں گے. تو پھر اب ان کی نیت کے اوپر کیا یہ پری پلاننگ تھی جو حکومت کا بیان, یا نہیں؟ اس کے اندر آپ کیسا سمجھتے ہیں بات کو؟ میں سب سے پہلے ٹی آر ایس گورنمنٹ سے, ہمارے سی ایم کے سی آر سے, منسٹر کے ٹی آر سے, ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب سے, فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا, پہلی فرصت میں مسجد کے کنسٹرکشن کو شروع کرا دیجیے. پہلی فرصت میں اس فتنے کو بڑھنے مت دیجیے, ڈیلے والے فتنے کو, ورنہ آپس میں نا اتفاقیاں, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور پلاننگ شروع لوگ کرانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں, تو ان کو کامیاب ہونے مت دیجیے. پہلی فرصت میں مساجد کا کنسٹرکشن شروع کروائیے, اور ایک عالیشان مسجد بنا کر توحید و سنت کے کام بہترین طریقے سے وہاں سے شروع کروائیے. آج ایک وزیر داخلہ بیان بھی دیے کہ آئندہ جو ہے نا ہم یہ جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کے بعد میں جو ہے نا وہ کریں گے. لیکن میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بھی جب کیا وہ لوگ کا سوچے ہوئے تھے کہ ضابطۂ اخلاق ہے, ہم ڈیوٹی ہم ٹائم چینج کرنے کا ہم کو موقع ملے گا, اب بھروسہ کرے تو کیسا کرے؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مساجد کے مسئلے کے لیے سینسٹیو ہے, پوری امت مسلمہ سینسٹیو ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہاکش آئی, ایگل آئی رکھیں, گہری نظر رکھیں پورے مدعے پر. ضابطۂ اخلاق کے مسئلے کے لیے 2 مہینے کا ٹائم مانگ رہے ہیں, تو 2 مہینے کے ٹائم میں اب آلریڈی چونکہ کافی ٹائم گزر چکا ہے, 2 مہینے کے لیے ٹائم میں ہم اپنا برابر پریشر بنا کے رکھیں, جتنا لیگل طریقے سے اس مدعے کو گرم رکھ کر کام کروا سکتے ضرور کام کرائیں. لیکن خیال رکھیں کہ جب حکومت نے زبان دی ہیں تو کسی حد تک اس کے بھی عزت اور احترام کا خیال رکھیے. انہیں کام کروانی والی ہے تو پھر ہم نے بھی پریشر بنا کے رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ چاہے تو. صاحب, ایک آخری سوال یہ کہ خاص طور پر شہر حیدرآباد کے اندر ایک ایسا ماحول بنا کہ کہیں ایک جگہ تباہی آ گئی, لوگ آ گئے, چندہ وصول چندے کا ایک دھندا چل رہا, اور کئی لوگ بولے کہ وہاں پہ پانی آ گیا, وہاں پہ تباہ ہو گئے ہم. کبھی دلی میں فساد ہو گئے, وہاں سے لوگ آ کے مساجد کے اندر جو ہے نا مانگ رہے کر رہے, تو کئی ایک جگہ جو ہے نا منظر عام پہ بھی یہ باتیں آ رہی, اور پھر بعض جگہ ایسا بھی ہو جا رہا کہ بدنظمی پھیل جا رہی شہر حیدرآباد میں بھی خاص طور پہ. تو ایسے جو مافیا ہے ان کے خلاف جو ہے نا
کیا کرنا چاہیے, مسلمان لوگ کون سے لوگوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے, کس کی مدد کرنا چاہیے, یہ راست طریقے سے تحقیقات کرنے کے بعد ان کی راست مدد کرنا چاہیے, کیا بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں ہمیں زکوٰۃ کا, صدقات کا ایک نظام ملتا ہے, بیت المال کا ایک نظام ملتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مال کو بیت المال میں جمع کرواتے تھے. خلفائے راشدین پورے مال کو, رضوان اللہ تعالی اجمعین, پورے مال کو بیت المال میں جمع کراتے تھے اور وہاں سے بیواؤں کی, یتیموں کی, مصیبت زدگان کی, پریشان حالوں کی, بے روزگاروں کی, سب کی مدد ہوتی تھی, مخروض لوگوں کی مدد ہوتی تھی اور ایک بہترین معاشی نظام چلتا تھا وہاں سے. بدقسمتی سے امت نمازوں سے دور ہوئی, مسجدیں خالی ہوئی, زکوٰۃ کا نظام بھی چلے گیا. 100 روپے کے 50 روپے کے ساڑیاں بانٹنا شروع کر دیے زکوٰۃ کے نام پہ. زکوٰۃ کے نام پہ جو 100 روپے کے کرتے بانٹنا شروع کر دیے, 25 روپے دینا شروع کر دیے. یہ طریقہ زکوٰۃ کا نہیں تھا. زکوٰۃ پوری امت کی اکانومی کو ڈیولپ کر اس کے پریشانیوں, مشکلات اور تکالیف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نظام رکھا تھا. اب وہ چیز ختم ہو گئی تو اب کیا کریں؟ میرا مشورہ ہے کہ مساجد سے توحید و سنت اور نماز کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے زکوٰۃ کے نظام کا احساس دلا کر سینٹرلائز زکوٰۃ سسٹم کی کوشش کرے, سینٹرلائز زکوٰۃ سسٹم کی. اور اگر شہر کے اعتبار سے, اسٹیٹ یا ملک کے اعتبار سے نہیں کر سکتے, کم از کم محلے کے اعتبار سے کریے. آپ کے محلے میں کتنے بے روزگار, کتنے یتیم, کتنی بیوائیں ہیں, اندازہ رہنا آپ کو. آپ کے محلے میں سب خوشحال ہے, امیر ہے, تو کتنے محلے ایسے ہیں ہمارے شہر میں جہاں پر یہ لوگ موجود ہے, پریشان حال موجود ہے, مخروض موجود ہے, اور کہاں پر سیلاب آیا یا کچھ آیا تو موجود ہے. تو ایک سسٹم کے تحت جمع ہونا چاہیے پیسہ مساجد کے ذمہ داروں کے پاس, ایک سسٹم کے تحت جمع ہونا چاہیے پیسہ جماعت کے ذمہ داروں کے پاس, اور پھر ایک سسٹم کے تحت بٹنا چاہیے. کوئی بھی اٹھ کے کس کا بھی استحصال کر دے رہا, ایکسپلائٹ کر دے رہا, بھائی آپ کا یہ کام ہے, اتنے پیسے دو میں کرا دیتا ہوں, بھائی آپ کا وہ کام ہے, اتنے پیسے دو میں کرا دیتا ہوں. یا پھر یہ بول رہے ہیں وہاں پر 100 غریباں ہیں, دیجئے پیسہ میں کرتا ہوں. انڈیویجول لیول پہ لے کے چلے جا رہے ہیں, کتنا پہنچ رہا, کتنا نہیں پہنچ رہا, پورے گیما ہو جا رہے ہیں. بعد میں واٹس ایپ کے کلپس آ رہے ہیں, بھائی اتنا یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا, بالکل مذاق بن کے رہ گیا, کروڑوں روپے آ گئے, صحیح پہنچے نہیں. یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے تو سینٹرلائز زکوٰۃ لے کر آنا ہے, سینٹرلائز صدقات لے کر آنا ہے. اور ایک لاسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے, ڈائریکٹ دینے کے تعلق سے پوری کوشش کریے کہ تحقیق کر ڈائریکٹ دیں. اب ایک آدمی سعودی میں فیملی کے ساتھ ہے, ڈائریکٹ دینے کی استطاعت نہیں ہے, مثال کے طور پر کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہی انہیں, تو ایسا ڈیپینڈنسی رکھیے بھروسے مند لوگ جو واقع الحمدللہ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں معاشرے کے اندر وہ احترام بھی رکھا, وہ عزت بھی رکھا اور ایک سٹینڈرڈ بھی رکھا, تو ان کو آپ استعمال کریے. اور ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے ہاتھ میں پیسے مت دیجیے. میرے ایک ماشاءاللہ رشتہ دار ہے اور ساتھی ہے, بڑا اچھا کام کرتے, جو بھی ایسے پریشان حال کرنے جاتے ویڈیو لے لیتے, ان کی ویڈیو لے کر ضرورت مند جو دینے والے لوگ ہیں ان کے گروپ میں ڈال دیتے. اب جو بھی دینے والا دیا یا ان کا بینک اکاؤنٹ ڈالا تو ان کا فون نمبر بھی رہتا, اکاؤنٹ بھی رہتا, انہیں ڈائریکٹ بھیجتا یا ان کو دیتا, انہوں لے جا کے دیتے وقت پھر ایک ویڈیو لے لیتے, لے کے الحمدللہ وہ بھی ڈال دیتے. تو یہاں اسٹارٹ ٹو اینڈ ایک پروف ہے, یہ میرے کو بڑا اچھا لگا الحمدللہ. ایسے پروف رہنے چاہیے میرے نظر میں انشاءاللہ. بہرحال انشاءاللہ ایز نیوز سے بات کرنے کے لیے الیاس شرف الدین صاحب بہت بہت شکریہ, اور اس امید کے ساتھ میں وداعی لیتا ہوں کہ آئندہ ایک نئے موضوع اور نئے سبجیکٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں سلامتی عافیت نصیب فرمائے, پورے ملک میں اللہ سلامتی عافیت نصیب فرمائے, اور آپ لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ خیر والی نیوز, سچائی کی نیوز دنیا بھر تک پہنچائے. السلام علیکم.